الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل۔ عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فی زمانہ شادی کی تقریبات، نکاح اسلام میں عبادت ہے، کبھی فرض کبھی واجب اور عام حالات میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن افسوس کہ فی زمانہ اس سنت کی ادائیگی میں دیگر سنتوں بلکہ متعدد فرائض تک کا خون کیا جاتا ہے۔ آج کل شادیوں کی تقریبات میں ہونے والی غیر شرعی حرکتوں اور غفلتوں سے بھرپور رنگین محفلوں سے کون واقف نہیں؟ حرام و فضول رسموں اور بے بہا شاہ خرچیوں کے سبب ہی شاید شادی خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی کی شکایت عام ہے، کیونکہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے گھروں میں نکاح کی ابتدا سے لے کر اختتام تک بیہودہ رسومات کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بربادی کے بھرپور سامان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، محی سنت، قاطع بدعت، عظیم البرکت عظیم المرتبت، باعث خیر و برکت، ولی نعمت، پیر طریقت، عالم شریعت، پروان شمع رسالت، عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک مکتوب میں شادی خانہ بربادی کے اسباب کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اصلاح کے مدنی پھولوں سے نوازا ہے۔ اس مکتوب کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ ملفوظات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ افسوس صد افسوس، آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گھر چکی ہے۔ مثلا معاذ اللہ عز و جل منگنی میں لڑکا اپنے ہاتھ سے منگیتر کو انگوٹھی پہناتا ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادی میں مرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتیں کی جاتی ہیں یا کہیں برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بانٹتے، خوب تصویریں بناتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے، اور ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی اللہ عز و جل ایک مخلوق پیدا کر دے گا جو اسے عذاب کرے گی، ناقابل برداشت عذاب۔ آج کل شادیوں میں خاندان کی جوان لڑکیاں خوب ناچتی گاتی ہیں، اس دوران مرد بھی بلا تکلف اندر آتے جاتے ہیں۔ مرد اور عورتیں جی بھر کر بد نگاہی کرتے ہیں، نہ خوف خدا عز و جل، نہ شرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے، غیر مرد غیر عورت کو بشہوت دیکھے یہ بھی حرام، اور غیر عورت غیر مرد کو بشہوت دیکھے یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ڈھولکی اور ڈانڈیا راس کے فنکشن دیکھنے والے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حرام کام ہیں، ان کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر یہ بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا۔ فلم دیکھے اور جو گانے سنے، کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے۔ شکر کی جگہ نافرمانی کی آفات۔
افسوس فلمی ریکارڈنگ کے بغیر آج کل شاید ہی کہیں شادی ہوتی ہو۔ اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے، واہ صاحب، اللہ عز و جل نے پہلی بار خوشی دکھائی ہے اور گانا باجا نہ کریں، بس جی خوشی کے وقت سب کچھ چلتا ہے۔ خبردار مسلمانوں، خوشی کے وقت اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ خوشیاں طویل ہوں، نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اللہ عز و جل نہ کرے کہ اس نافرمانی کی نحوست سے اکلوتی بیٹی دلہن بننے کے 8ویں دن روٹ کر میکے آ بیٹھے اور مزید 8 دن کے بعد 3 طلاق کا پرچہ آ پہنچے اور ساری خوشیاں دھول میں مل جائیں، یا دھوم دھام سے ناچ گانوں کی دھما چوکڑی میں بیائی ہوئی دلہن 9 ماہ کے بعد پہلی ہی زچگی میں موت کے گھاٹ اتر جائے، یا خدا نخواستہ دولہا شادی سے پہلے یا چند ہی روز کے بعد دنیا سے چل بسے، کیونکہ موت کہہ کر نہیں آتی۔ ایک دردناک واقعہ پیش خدمت ہے، عبرت ناک حکایت۔ ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی۔ لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی 2 عربی شعروں پر مشتمل ایک گرجدار آواز گونج اٹھی، جن کا ترجمہ ہے، اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا۔ آہ، موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسخریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی دھنوں، لطیفوں اور کہکہوں، شادمانیوں اور مسرتوں، مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی۔ دولہا میاں موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ تم خوشی کے پھول لوگے کب تلک، تم یہاں زندہ رہو گے کب تلک۔ اس حکایت کو پڑھ کر شادیوں میں بےہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر ہنس ہنس کر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یاد رکھیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ غور کیجئے، کون سا جوڑا آج سکھی ہے؟ ہر جگہ خانہ جنگی ہے، کہیں ساس بہو میں مورچہ بندی تو کہیں نند اور بھاوج میں ٹھیک ٹھاک ٹھنی ہوئی ہے، بات بات پر روٹھ من کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے پر جادو ٹونے کے الزامات، کہیں بیمار ڈالنے کے لیے دھاگے ہیں تو کہیں ساحرانہ تعویذات۔ یہ سب کہیں شادیوں میں غیر شرعی حرکات کا نتیجہ تو نہیں؟ کیونکہ آج کل جس کے یہاں شادی کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ درد بھری نصیحت۔ مکتوب کے آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ عاجزی فرماتے ہوئے درد بھری نصیحت فرماتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر میری مدنی التجا ہے کہ گھر کے جملہ افراد 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں اور گڑ گڑا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے شادی شدہ عورت کے لیے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 خوشبودار ارشادات۔ نمبر 1، قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا۔ نمبر 2، عورت اگر 5 گانا نماز کی پابندی کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگی۔ نمبر 3، شوہر نے بیوی کو ہم بستری کے لیے بلایا، اس نے انکار کر دیا اور اس شوہر نے غصے میں رات گزاری تو فرشتے صبح تک
اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے جب تک اس سے راضی نہ ہو اللہ عز و جل اس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ نمبر 4، بیوی بغیر اجازت اس یعنی شوہر کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو، فرمایا اگرچہ ظالم ہو۔ بات بات پر روٹ کر میکے چلی جانے والی عورتوں کے لیے مندرجہ بالا حدیث میں کافی درس ہے۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے ذیل کے 7 مدنی پھول بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نمبر 1، ساس اور نند سے کسی صورت میں بھی نہ بگاڑیں، ان کی خوب خدمت کرتی رہیں، اگر بالفرض طنز وغیرہ کریں تو بھی خاموش رہیں۔ نمبر 2، ساس اگر بالفرض کبھی جھڑکیاں دے تو اپنی ماں کا تصور کر لیں کہ وہ ڈانٹ رہی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل صبر آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر آپ نے کبھی ساس کے غصے ہو جانے پر جوابی غصے کا مظاہرہ کیا تو پھر نبھاؤ، مشکل ترین ہے۔ نمبر 4، سسرال کی بدسلوکی کی فریاد اپنے میکے میں کرنا، سامنے چل کر تباہی کا استقبال کرنا ہے۔ بس یہ آپ کے امتحان کا موقع ہے، لہذا صبر کے ساتھ ساتھ زبان پر مضبوطی کے ساتھ قفل مدینہ لگا لیں۔ یقیناً ایک چپ 100 کو ہرائے، جواب میں صرف دعائے خیر کریں، ورنہ غیبتوں، تہمتوں اور بدگمانیوں جیسے جہنم میں لے جانے والے کبیرہ گناہوں کا طویل سلسلہ چل پڑے گا۔ نمبر 5، عموماً آج کل سسرال کی طرف سے بہو پر جادو کرتی ہے، اپنے شوہر پر قابو کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جانے کے بجائے حکمت عملی اور صبر سے کام لیں۔ نمبر 6، ان کے سامنے ہرگز منہ نہ بگاڑیں، برتن زور سے نہ پچھاڑیں، بچوں کو اس طرح نہ ڈانٹیں کہ ان کو وسوسہ آئے کہ ہمیں سناتی اور کوستی ہے، دھونے پکانے کے کام میں بھی پھرتی دکھائیں۔ مطلب یہ کہ نجاست کو نجاست سے یعنی الزام کو ہنگامے سے پاک کرنے کے بجائے حکمت و حسن اخلاق کے پانی ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے سسرال کی منظور نظر ہو جائیں گی اور انشاءاللہ عز و جل زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ نمبر 7، سسرال کے حق میں دعا سے غفلت نہ کریں کہ دعا سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صوم و صلات کی پابندی کرتی رہیں، شرعی پردہ لازمی کیا کریں، یاد رہے دیور و جیٹھ سے بھی پردہ ہے۔ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں، زبان پر قفل مدینہ لگاتے ہوئے خاموشی کی عادت ڈالیں کہ زیادہ بولنے سے جھگڑے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ فیشن پرستی کے بجائے سنتوں کا راستہ اختیار کریں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کو یہ وسوسہ آئے کہ کیا صرف عورت ہی مرد کی خدمت کرتی رہے یا مرد پر بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ چنانچہ ذیل میں اس کا جواب موجود ہے۔ شوہر کے لیے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 2 میٹھے میٹھے ارشاد پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، تمہیں اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا ثواب ملتا ہے گویا تم نے راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیا۔ نمبر 2، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت میں داخل ہوگا۔ حکایت، بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیجیے اور اجر کمائیے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہرہ سن کر ایک شخص سفر کر کے زیارت کے لیے آپ کے گھر حاضر ہوا، دستک دی اور آمد کا مقصد بتایا۔ آپ کی زوجہ نے بتایا وہ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں اور پھر وہ حضرت علیہ رحمہ کی برائیاں کرنے لگی۔ وہ شخص پریشان ہو کر جنگل کی طرف گیا، دیکھا تو دور سے ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر چلا آ رہا ہے جس کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دور ہی سے فرمایا، میں ہی ابو الحسن خرقانی ہوں، اگر میں اپنی بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو کیا شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا؟ بد نصیب شخص وہ شخص یقیناً
بڑا بدنصیب ہے جو اپنے بال بچوں کی سنت کے مطابق تربیت نہیں کرتا، اپنی بیوی کو حتی المقدور پردہ وغیرہ کے احکام نہیں سکھاتا، بلکہ از خود فیشن کے سامان مہیا کرتا، بلکہ میک اپ کروا کر بے پردہ اسکوٹر پر بٹھاتا، شاپنگ سینٹروں کی زینت بناتا اور مخلوط تفریح گاہوں میں پھرتا پھراتا ہے، آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آخر میں اہم ہدایات۔ اگر خدا نہ خواستہ ساس بہو کے مابین اختلاف ہو جائے تو اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، ماں کو ہرگز مت جھاڑنا، اسی طرح ماں کی فریاد سنتے ہی بیوی پر مت ٹوٹ پڑنا، صرف اور صرف نرمی سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بازی ہاتھ سے جاتی رہے اور رونے کے دن آئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیسے کڑہن بھرے انداز میں گناہوں کے مضر اثرات اور خانہ بربادیوں کے اصل اسباب کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شب و روز عین شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا والی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے۔ باب المدینہ کراچی میں سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں ہر جمعرات کو مغرب کے نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنت و بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کرانے کا سلسلہ بنائیے۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا فارم پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ اور اگر ہم استقامت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دم آخر تک وابستہ رہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ایمان و عافیت کی موت پا کر قبر، حشر، میزان اور پل صراط پر ہر جگہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے کامیاب ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مجدہ جاں فضاں سن کر جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کی سعادت پا لیں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ یہ رسالہ پڑھ کر یا سن کر دوسرے کو بالخصوص شادی والے گھر میں سرپرست یا دولہا دلہن تک پہنچا دیجیے اور اپنے مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید کر تقسیم کر کے خوب ثواب جاریہ کمائیے۔ مدنی مشورہ، جو کسی کا مرید نہ ہو اس کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ اس زمانے کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مبارکہ کو غنیمت جانے اور بلا تاخیر ان کا مرید ہو جائے۔ شیطانی رکاوٹ، یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بننے میں ایمان کے تحفظ، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے جیسے عظیم منافع موجود ہیں، لہذا شیطان آپ کو مرید بننے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا میں ذرا ماں باپ سے پوچھ لوں، دوستوں کا بھی مشورہ لے لوں، ذرا نماز کا پابند بن جاؤں، ابھی جلدی کیا ہے، ذرا مرید بننے کے قابل تو ہو جاؤں، پھر مرید بھی بن جاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کہیں قابل
بننے کے انتظار میں موت نہ آ سنبھالے، لہذا مرید بننے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً مرید ہونے میں نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں، دونوں جہاں میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے گھر کے ایک ایک فرد، بلکہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اسے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں داخل کر کے مرید بنوا کر قادری رضوی اتاری بنا دیں۔ شجرہ اتاریہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت ہی پیارا شجرہ شریف بھی مرتب فرمایا ہے، جس میں گناہوں سے بچنے کے لیے کام اٹک جائے تو اس وقت اور روزی میں برکت کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے، جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسی طرح کے اور بھی بہت سے اوراد لکھے ہیں۔ اس شجرے کو صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری رضوی اتاری سلسلے میں مرید یا طالب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کو پڑھنے کی اجازت نہیں، لہذا امت کی خیر خواہی کے پیش نظر جہاں آپ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہونا پسند فرمائیں، وہاں انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے عزیز و اقربا اور اہل خانہ، دوست و احباب اور دیگر مسلمانوں کو ترغیب دلا کر مرید یا طالب کروا دیں۔ مرید بننے کا طریقہ: بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید یا طالب ہونا چاہتے ہیں، مگر ہمیں طریقہ کار معلوم نہیں۔ تو اگر آپ مرید بننا چاہتے ہیں تو اپنا اور جن کو مرید یا طالب بنوانا چاہتے ہیں ان کا نام آخری صفحے پر ترتیب وار بما ولدیت و عمر لکھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، کراچی کے پتے پر روانہ فرما دیں تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے نام لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ مثلا لڑکی ہو تو میمونہ بنت محمد بلال، عمر تقریباً 4 سال، اور لڑکا ہو تو احمد رضا بن محمد بلال، عمر تقریباً 6 سال۔ اپنا مکمل پتہ لکھنا ہرگز نہ بھولیں، پتہ انگریزی کے کیپٹل حروف میں لکھیں۔ مسئلہ: اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بذریعہ قاصد یا بذریعہ خط مرید ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر دیے ہوئے طریقے کے مطابق بذریعہ ای میل بھی مرید ہو سکتے ہیں، یا دعوت اسلامی کا شعبہ مکتوبات تعویذات اتاریہ کے نمبر پر بذریعہ SMS بھی نام، ولدیت اور عمر بھیج کر مرید کیا جا سکتا ہے۔ پیغام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ: خبردار، جب بھی آپ کے یہاں شادی، نیاز یا کسی قسم کی تقریب ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی کوئی مانع شرعی نہ ہو تو انفرادی کوشش کے ذریعے تمام مہمانوں سمیت نماز باجماعت کے لیے مسجد کا رخ کریں، بلکہ ایسے اوقات میں دعوت ہی نہ رکھیں کہ بیچ میں نماز آئے اور سستی کے باعث معاذ اللہ عز و جل جماعت فوت ہو جائے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بعد نماز ظہر اور شام کے کھانے کے لیے بعد نماز عشاء مہمانوں کو بلانے میں غالباً باجماعت نمازوں کے لیے آسانی ہے۔ میزبان، باورچی، کھانا تقسیم کرنے والے وغیرہ سبھی کو چاہیے کہ وقت ہو جائے تو سارا کام چھوڑ کر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ شادی یا دیگر تقریبات وغیرہ اور بزرگوں کی نیاز کی مصروفیت میں اللہ عز و جل کی حکم کردہ نماز باجماعت میں کوتاہی بہت بڑی غلطی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔